ہم سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں ہم اپنے حال کے ساتھ ساتھ اپنے ماضی سے بھی باخبر رہیں، کیونکہ جس ملک میں ہم رہ رہی ہیں اس کی تہذیب، تمدن اور ثقافت سے واقف ہونا ضروری ہے۔ لیکن اس مشینی دور میں اپنے ماضی کو ٹٹولنے کی کسے اتنی فرصت یہاں؟ بھلا گردش فلک کی چین دیتی ہے کسے سودا، غنیمت ہے کہ ہم صورت گرے دو چار بیٹھے ہیں۔ کبھی کبھی اپنے اسلاف کے کارناموں کو بھی یاد کر لینا اچھی بات ہے، خصوصاً ان کو جن کا ہماری تہذیب و تمدن، ہمارے ادب اور ہماری زبان پر بڑا احسان ہے۔ سرزمین دکن کا وہ خطہ جہاں ہم سانس لے رہی ہیں اپنی عظمت رفتہ کے لیے ساری دنیا میں مشہور ہے اور ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ دہلی اور لکھنؤ کے بعد ہندوستانی ریاستوں میں حیدرآباد کی ریاست سب سے بڑا تہذیبی مرکز رہی ہے۔ یہاں کی تہذیب اور تمدن کی کچھ منفرد خصوصیات رہی ہے، جس کی شناخت کے لیے دکنی تہذیب کا نام دیا گیا ہے۔ اس تہذیب کی جڑیں ماضی تک پھیلی ہوئی ہے۔ اسی تہذیب سے مالا مال ارض دکن کے بارے میں ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، داستان دکن، جس میں دکن کی مختصر تاریخ کے علاوہ یہاں کے کلچر اور اسلاف کے کارناموں کی جھلکیاں پیش کی جا رہی ہیں۔ تو ناظرین، آئیے ہم اس سلسلے کو قطب شاہی سلطنت کے بانی سلطان قلی قطب شاہ سے شروع کرتے ہیں، جنہیں لوگ قطب الملک بھی کہتے تھے۔ ہندوستان کی وہ سطح مرتفع جو وندھیاچل پہاڑ اور نرمدا ندی کے جنوب اور کرشنا و تنگبھدرا کے شمال میں واقع ہے، دکشن پت یا سرزمین دکن کے نام سے موسوم ہے۔ یہ حصہ ملک کے خوشنما پہاڑیوں، قدرتی مناظر، خوبصورت ندیوں اور خوشگوار آب و ہوا کی وجہ سے ہندوستان کے بہترین خطوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ جو بھی یہاں کسی بھی غرض سے آتا ہے یہیں کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ دکن کی گنگا جمنی تہذیب، صاف ستھرا معاشرہ اور دلکش رسم و رواج کو سمجھنے کے لیے اس کے ہر دور کی تہذیب، اس کے فنون اور طرز تعمیر، بام و ایوان، طاق و محراب اور در دیوار جو زمانے کے سرد ہاتھوں سے بچتے چلے آ رہے ہیں، اس کا تاریخی پس منظر میں جائزہ لینا بے حد ضروری ہے۔ ہر دور میں عرص دکن کی فطری رعنائیوں کو دکنی فنکاروں اور ان کے چاہنے والوں نے اپنے مذاق اور اپنی جمالیاتی قدروں سے سنوارا۔ یہی وہ حسن زار ہے جہاں بہمنی، عادل شاہی، اماد شاہی اور قطب شاہی دور کے طرز کے بہتر نمونے نظر آتے ہیں۔ اس خطے کے قدیم راجاؤں میں ستواہن راجاگان کا حال ملتا ہے، جو دکن کے اور خطوں کے ساتھ 400 سال تک یہاں راج کرتے رہے، اور جب ان کو زوال ہوا تو ان کے حصے بکھرے ہو گئے۔ کدمبا اور گنگا جیسے چھوٹے خاندانوں کے فروغ پانے سے پھر دکن میں یکجہتی پیدا ہو گئی۔ چالوکیہ راج تو پورے دکن پر حاوی تھا۔ پلی کرشن دیوم کے عہد میں آندھرا کے اس خطے کو ایک انفرادیت حاصل ہو گئی۔ جب 12ویں صدی میں چالوکیہ خاندان کا زوال ہوا تو پھر دکن کے ٹکڑے ہو گئے۔ مہاراشٹر میں یادو خاندان، کرناٹک میں بلال اور تلنگانہ میں کاکتیہ خاندان کی علمداری قائم ہو گئی۔ چنانچہ 12ویں اور 13ویں صدی کے اوائل میں تلنگانہ کی غیر معمولی ترقی کا آغاز ہوا۔ کاکتیہ خاندان کی سرپرستی میں تیلگو زبان اور تمدن کو بہت فروغ ہوا، لیکن 14ویں صدی کے اوائل میں دکن کی سیاسی بساط پھر الٹ گئی، کیونکہ خلجی اور تغلق خاندان کے حملہ آوروں نے یہاں ترکی علمداری قائم کر دی، اور اس ملک کے نظم و نسق کے لیے جو ترک یہاں آباد ہو گئے تھے وہ 50 سال کے اندر دہلی کے اقتدار سے علیحدہ ہو گئے، اور 1345 عیسوی میں اس نئی سلطنت میں
علاؤالدین بہمن شاہ کی سرکردگی میں بہمنی روپ اختیار کیا۔ 14ویں صدی کے وسط میں یعنی 1347 عیسوی میں بہمنی سلطنت قائم ہوئی تھی اور اپنے لائق بادشاہوں کی رہنمائی میں 100 سال تک پروان چڑھتی رہی۔ فیروز شاہ بہمنی کے آخری دور تک جو اس سلطنت کا بام و عروج تھا، اس کی ترقی کی رفتار میں کوئی فرق نہ آیا۔ چنانچہ اس زمانے میں اس سلطنت نے دکن کی خوابیدہ طاقتوں کو جگایا، لیکن فیروز شاہ کے جانشین احمد شاہ ولی بہمنی کے عہد سے جو 1442 عیسوی میں تخت نشین ہوا تھا، یہ سلطنت بدقسمتی کا شکار ہو گئی، جو بالآخر اس کے لیے موت کا پیغام ثابت ہوئی۔ پہلے خود بغاوت کرنے والوں میں عادل شاہی سلطنت رہی، پھر احمد نگر کی سلطنت رہی۔ ان لوگوں نے پہلے بغاوت کی اور سلطنتیں قائم کر لیں۔ اس وقت تک قطب الملک نے بغاوت نہیں کی، وہ بہمنی سلطنت ہی کا طرفدار رہا۔ اس کشمکش کا پہلا منظر علاؤالدین ثانی کے عہد میں اور دوسرا محمد شاہ لشکری کے عہد میں سامنے آیا، جبکہ خون کی ندیاں بہنے لگیں اور محمود گاواں بھی اسی کشمکش کا شکار ہوا۔ 1481 عیسوی میں محمود گاواں کا انتقال ہوا اور سلطنت بہمنیہ کا شیرازہ بکھرنے لگا۔ محمود شاہ لشکری کا کمسن بیٹا محمود شاہ اس کا جانشین قرار پایا تو حالات بد سے بدتر ہونے لگے اور تمام صوبیدار جو مختلف صوبوں کے حاکم تھے خود مختار ہو گئے۔ اس تلاطم میں نظام شاہی، عادل شاہی اور اماد شاہی سلطنتیں قائم ہوئیں۔ علاقہ تلنگانہ دراوڑی عہد سے ہی اہمیت کا حامل رہا ہے، لیکن اس علاقے کو سب سے پہلے اہمیت بہمنی سلطنت کے بادشاہوں کے دوران ہوئی، اور جب بہمنی سلطنت کا آخری بادشاہ محمود شاہ بہمنی نے اقتدار سنبھالا تو اس وقت سلطان قلی اس کا ایک ایسا صوبیدار تھا جس نے اپنی عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور بہترین فوجی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اس نے محمود شاہ بہمنی کا دل جیت لیا۔ تب محمود شاہ بہمنی نے 1496 عیسوی میں سلطان کو گولکنڈے کا صوبیدار مقرر کیا۔ اس گھٹاٹوب اندھیرے میں قطب شاہی حکومت قائم ہوئی، چنانچہ سلطان قلی قطب شاہ اس سلطنت کے بانی قرار دیے گئے۔ سلطان قلی قطب شاہ نے اپنے بلند کردار کی وجہ سے ملک اور شاہی محل میں بہت جلد اپنا سکہ بٹھایا۔ قطب شاہی سلطنت کا پہلا بادشاہ بننے سے پہلے سلطان قلی 1496 عیسوی میں تلنگانہ کے صوبیدار تھے، جو سلطان محمود کی عطا کی تھی۔ چنانچہ سلطان قلی محمود شاہ کے انتقال کے بعد سن 1518 عیسوی میں اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ اس سلطنت قطب شاہیہ کی تاسیس اور تعمیر ایسے افراد کے ہاتھوں ہوئی تھی جو بڑے تمدن کے حامی تھے اور بڑی خاندانی روایات کے ساتھ تلنگانہ میں آئے تھے۔ قطب شاہوں نے اس سرزمین سے اپنے آپ کو ایسا پیوست کیا
کہ 2 پشتوں کے بعد یہ بالکل دکنی ہو گئے۔ تیلگو رعایا کو اپنا تمدن دیا اور ان کی روایات اور رسومات خود اختیار کی۔ قطب الملک بانی قطب شاہی سلطنت کا تعلق ایران سے تھا۔ وہ ایرانی بلیک شیپ خارا خیرلو قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے اپنے چچا کے ساتھ ہندوستان کا سفر کیا اور بہمنی سلطنت آیا اور وہاں پر اس نے اپنی قسمت آزمائی کی۔ آگے چل کر ان کے چچا نے رخصت چاہی اور اپنے وطن واپس لوٹ گئے، لیکن قطب الملک نے بہمنی سلطنت میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ اس کی عمر اس وقت 20 برس کی تھی۔ وہ نوجوان تھا، منچلا تھا، جوش و خروش تھا اور آگے بڑھنے کی ایک دھن تھی۔ مستقبل، شاندار مستقبل اس کی نگاہوں میں جگمگا رہا تھا، لہٰذا اس نے یہ سوچا کہ بہمنی سلطنت ہی میں اس کا مستقبل روشن اور تابناک ہے، اور اس کے درجات دن بدن بلند ہوتے چلے گئے۔ اس کی بنیادی وجہ اس کی بہمنی سلطان سے وفاداری تھی، اطاعت گزاری تھی اور مکمل طور پر وابستگی تھی۔ وہ ریاضی میں بھی ماہر تھا، جس کی وجہ سے اسے حرم میں اس کو وہ کیا گیا، عہدہ دیا گیا، اور وہ حرم کے سارے اخراجات اور ان کی دیکھ رکھ کا سپروائزر انچارج بن گیا، اور اس نے ملکہ کا بھی اعتماد حاصل کر لیا۔ اور جہاں جہاں بغاوت ہوتی، دکنی لوگ بغاوت کرتے، ان کی بغاوت کی سرکوبی کے لیے بہمنی کا سلطان قطب الملک کو مامور کرتا اور وہ اپنے آقا کی اطاعت کرتا اور بغاوت کو فروغ کرتا اور اس کی سرکوبی کرتا۔ اس طرح سے وہ بادشاہ کے دل و دماغ پر چھا گیا تھا، اور جس کی وجہ سے آگے چل کر اسے تلنگانہ کا طرفدار بنا کر تلنگانہ بھیجا گیا۔ وہ تلنگانہ کی جاگیر کا طرفدار تھا، لیکن کبھی اس نے بہمنی سلطان کے خلاف بغاوت نہیں کی، نہ بغاوت کا علم بلند کیا، اور نہ کسی قسم کی کوئی ایسی حرکت کی جس کی وجہ سے اس کی وفاداری پر شک و شبہ پیدا ہو سکے۔ وہ وفادار رہا آخر دم تک۔ جب محمود بہمنی کا انتقال ہوا تو اس وقت اس نے 1518 میں اپنی خود مختاری کا اعلان کیا، اور اس طرح سے اس نے قطب شاہی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ قطب شاہی حکمرانوں کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے اپنے افراد کے ساتھ مل کر ایک ایسے طرز تعمیر کو پروان چڑھایا جو خود ان کا اپنا طرز تعمیر یعنی قطب شاہی طرز تعمیر کہلایا، جس میں سادگی کے ساتھ ساتھ شان و شوکت کا بھی اظہار ہوتا ہے، جو نہ صرف پرنقش کمانوں، گنبد نما عمارتوں اور ستونوں پر خوبصورت نقش و نگار ہیں بلکہ اعلیٰ درجے کی یکسانیت پائی جاتی ہے۔ قطب شاہی بادشاہوں کا اہم مرکز گولکنڈہ تھا، جو کسی زمانے میں اس سلطنت کا پایہ تخت بھی رہا، اس لیے ہم سب سے پہلے گولکنڈہ کی بات کرتے ہیں۔ قلعہ گولکنڈہ ورنگل کے کاکتیہ خاندان کے راجا پرتاپ رودرادیو کے زمانے میں سن 1143 عیسوی میں تعمیر کیا گیا۔ روایت ہے کہ ایک چرواہے نے راجا کے سامنے یہ تجویز رکھی تھی کہ اس پہاڑی پر ایک قلعہ بنایا جائے۔ راجا نے اس تجویز کو پسند کیا اور یہاں ایک کچے قلعے کی بنیاد رکھی، جو پہلے مٹی سے بنایا گیا تھا۔
جو گلا کنٹا یعنی چرواہے کا پہاڑ کہلانے لگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور کثرتی استعمال کی وجہ سے گلا کنٹا گولکنڈا کے نام سے مشہور ہو گیا۔ چونکہ راجا کا مقام ورنگل تھا، اس لیے راجا کرشنا دیو نے سن 1363 عیسوی میں بہمنی سلطنت کے بادشاہ محمد شاہ کو ایک معاہدے کے تحت یہ قلعہ حوالے کیا۔ محمد شاہ بہمنی نے اس قلعے کا نام محمد نگر رکھا۔ یوں تو قطب شاہی سلطنت کے بانی سلطان قلی قطب شاہ کا تعلق سرزمین دکن سے بطور صوبیدار سن 1510 میں پیدا ہو چکا تھا، لیکن جب 1513 عیسوی میں گولکنڈا اور اس کے اطراف کا علاقہ بطور جاگیر دیا گیا تو اس نے اس قدیم قلعے کو مستحکم کر کے اس میں بے شمار محلات تعمیر کیے۔ سلطان محمد قلی قطب شاہی سلطنت کے پہلے بادشاہ کو اقتدار سنبھالنے میں اس لیے آسانی ہوئی کہ اس نے مقامی باشندوں کی زبان سیکھ لی تھی۔ اس نے 50 سال سے زائد عرصے تک حکمرانی کی۔ آہستہ آہستہ اپنے علاقے کو وسیع کرنا شروع کیا۔ خوبصورت محلات کے علاوہ سلطان قلی نے دوسری پکی عمارتیں بنوائی۔ ایک جامع مسجد بھی بنوائی جس کا نام مسجد صفا تھا۔ مسافروں کے لیے مسافر خانوں کا انتظام تھا۔ ان تعمیرات سے شہر کی رونق اور بھی بڑھ گئی۔ یہاں باہر سے ہزاروں آدمی اس گولکنڈا شہر میں آنے لگے۔ اگر قلعے کی بنیاد قطب شاہی نہیں تو اس کا شہر کا قطب شاہی ہونا اس کے آثار قدیمہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ سلطان قلی قطب شاہ ایک دور اندیش مدبر تھا۔ صوبیداری کے دوران جو تقریباً 24 سال کا زمانہ ہے، اس نے تصغیر ملک کی بہت زیادہ کوشش نہیں کی، بلکہ جو علاقے ان کی نگرانی میں تھے وہاں خاطر خواہ انتظام کیا اور اپنے صوبے میں امن قائم رکھا۔ اپنی خود مختاری کے بعد اس نے گولکنڈا کی ضروری تعمیر کر کے اس کو مستحکم کر لیا، اور جب اس کے کل پرزے مضبوط ہو گئے تو مشرقی تلنگانہ کے مختلف قلعوں پر وار کرنے شروع کر دیے۔ جن قلعوں پر اس نے حملے کیے تھے ان میں سب سے پہلے راجہ مدری کا نام آتا ہے۔ اس محاصرے میں سلطان کے سیاسی عہدیدار کام آئے، لیکن بالآخر یہ قلعہ فتح ہو گیا۔ یہاں کا راجہ وینکٹی نائک گرفتار ہو گیا۔ اس کے بعد دیور کنڈے کے مضبوط قلعے کی تسخیر ہو گئی، لیکن اس تسخیر سے وجے نگرم کے بالائے ناگہانی سر پر آ گئی۔ وجے نگرم کے راجہ کشن رائے نے سلطان قلی کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روکنے کے لیے تلنگانہ کے جنوب مشرق حدود پر حملہ کر دیا۔ سلطان قلی کے لیے اس غیر متوقع حملے کی مزاحمت آسان نہ تھی، لیکن سلطان قلی کی تجربہ کاری سے قطب شاہی فوج کامیاب ہو گئی اور وجے نگرم کی فوج بھاگ گئی۔ اس سے فارغ ہو کر اس نے جنوبی قلعے پانگال پر حملہ کیا، جو دریائے کرشنا کے قریب واقع ہے۔ وجے نگرم کی پیش قدمی روکنے کے بعد بڑے معرکے کے بعد یہ قلعہ فتح ہوا۔ اسی طرح سلطان قلی اپنی فتوحات میں بڑھتے ہوئے دریائے گوداوری کے کنارے پہنچ گیا اور اس زور سے یلغار کی کہ دشمن کے پیر اکھڑ گئے اور ایک بڑے علاقے پر قابض ہو گیا۔ اسی طرح اس نے 60 تا 70 قلعے فتح کیے۔ سلطان قلی قطب شاہ نے تقریباً 50 سال دکن میں حکومت کی۔ ابتدائی 24 سال اس کی صوبیداری کے اور باقی خود مختاری اور بادشاہی کے۔ اگر اس کا ابتدائی زمانہ بھی اس میں شامل کر لیا جائے
جبکہ وہ سلطان محمود کے دربار میں چلا آیا تھا تو اس طریقے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس نے تقریباً 60 سال دکن کی سیاسی خدمت کی تھی۔ اس مدت میں سلطان قلی قطب شاہ نے جنوبی ہند کے تمدن و سیاست میں ایک تغیر پیدا کر دیا۔ یہاں کی منتشر اکائیوں کو ایک رشتے میں منسلک کر کے اس ملک کی خاطر خواہ شیرازہ بندی کی۔ سچ پوچھئے تو یہ تلنگانہ کی بڑی خدمت تھی۔ سلطان قلی کے فتوحات سے پہلے یہاں مختلف وحدتیں اور راجدھانیاں تھیں۔ ہر قلعہ اور حصار ایک راجا اور نائک کی زیر نگرانی تھا، جس سے اس سلطنت کو نقصان پہنچ رہا تھا۔ اس کا تدارک ضروری تھا۔ اب یہ اس کے جانشینوں کا کام تھا کہ اس متحدہ سلطنت کو نظم و نسق کے زیور سے سنوارے۔ بانی سلطان قطب شاہیہ سلطان قلی قطب شاہ کا انتقال، جو تقریباً 60 سالہ عہد حکومت کے بعد 99 سال کی عمر میں ہوا، جبکہ گولکنڈہ کی نوخیز حکومت مستحکم ہو چکی تھی اور اس کے حدود مشرق میں مسولی پٹنم تک پہنچ گئے تھے۔ لیکن سلطان قلی کا انتقال ایک ایسے وقت ہوا تھا جبکہ سلطان کے متعدد بیٹے دعوے دار سلطنت تھے اور خانہ جنگی کا پہلے ہی سامان کر چکے تھے۔ ناظرین کرام، اقتدار کے لیے بھائیوں کی کشمکش اور ریشے دوانیوں کی داستان طویل، سنسنیخیز اور سبق آموز ہے۔ پروگرام کے اگلے حصے میں دیکھیے کہ کیا سلطان کی موت طبعی تھی یا پھر وہ کسی سازش کا شکار ہو گئے تھے۔ سلطان کے 6 بیٹوں میں سے کس کی قسمت میں خدا نے جانشینی لکھی تھی اور کون سلطنت قطب شاہیہ کا جانشین بنا اور کن حالات میں بنا؟ یہ سنسنی خیز داستان آپ پروگرام کی اگلی کڑی میں دیکھ سکیں گے۔ تب تک کے لیے رضوانہ کو دیجیے اجازت، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔